ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ گاؤں میں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی مزدوری کرتے تھے۔ حارث کا والد بھی ایک کسان تھا جو دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور رات کو تھکا ہارا گھر واپس آتا۔ ان کے پاس نہ زیادہ زمین تھی نہ ہی وسائل۔ حارث کے پاس نہ اچھے کپڑے تھے نہ مہنگی کتابیں، لیکن ایک چیز تھی جو اسے سب سے ممتاز بناتی تھی، اس کا خواب۔ حارث بچپن ہی سے آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا کہ وہ ایک دن بڑا آدمی بنے گا۔ وہ خواب دیکھتا تھا کہ وہ ایک مشہور انجینئر بنے گا اور اپنے والدین کو فخر محسوس کرائے گا۔ گاؤں کے اکثر لوگ اس کے خوابوں پر ہنستے کہتے، یہ سب خواب تو صرف شہروں کے بچوں کے لیے ہوتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ مزدوری کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن حارث ان باتوں پر دھیان نہیں دیتا۔ وہ کہتا، خواب دیکھنا سب کا حق ہے اور خوابوں کا پیچھا کرنا میرا فرض۔ جب حارث 8ویں جماعت میں تھا تب اس کی والدہ شدید بیمار ہو گئیں۔ گھر میں دوائیاں لینے کے پیسے نہیں تھے۔ والد نے کھیت گروی رکھ کر علاج کروایا۔ اس دوران حارث کی پڑھائی بھی متاثر ہوئی۔ کئی بار وہ اسکول جانا چھوڑ دیتا کیونکہ ماں کی تیمارداری کرنی ہوتی یا کھیتوں میں باپ کا ہاتھ بٹانا پڑتا، لیکن اس کے اندر کا جذبہ کم نہ ہوا۔ جب وہ رات کو تھکا ہوا واپس آتا تو مٹی سے اٹے کپڑوں میں بھی چراغ کی روشنی میں کتابیں کھول لیتا۔ کبھی کسی استاد سے پرانے نوٹس لے لیتا، کبھی گاؤں کے ایک بزرگ سے رہنمائی لیتا جو کبھی اسکول ماسٹر رہ چکے تھے۔ ایک دن گاؤں کے ایک امیر زمیندار نے اسے کام پر بلایا۔ زمیندار نے اس کے خوابوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ارے لڑکے، خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، زمین پر ہل چلا اور وہی کر جو تیرے باپ دادا نے کیا۔ حارث نے سر جھکا کر صرف اتنا کہا، میں زمین پر بھی ہوں اور آسمان کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ میٹرک کے امتحان قریب تھے۔ حارث کے پاس نہ ٹیوشن تھی نہ گائیڈ بک، صرف عزم تھا۔ اس نے محنت کی، دن رات ایک کیا۔ جب نتیجہ آیا تو پورے ضلع میں سب سے زیادہ نمبر حارث کے تھے۔ اخبار میں اس کی تصویر آئی، اسکول نے فخر سے اس کا نام اعلان کیا۔ لیکن میٹرک کے بعد ایک اور کٹھن مرحلہ آیا، کالج میں داخلہ۔ شہر میں داخلہ لینا، وہاں رہنا، کھانے پینے کا خرچ، سب کچھ ایک غریب کسان کے بس سے باہر تھا۔ تبھی گاؤں کے ایک خیر خواہ نے حارث کی مدد کی۔ وہ ایک ریٹائرڈ پروفیسر تھے۔ انہوں نے حارث کی ذہانت دیکھ کر کہا، بیٹا، میں تمہیں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے میں مدد کروں گا، تم صرف وعدہ کرو کہ کبھی ہار نہیں مانو گے۔ حارث نے آنکھوں میں آنسو لیے وعدہ کیا۔ کالج میں اس کا داخلہ ہو گیا۔ شہر کا ماحول بالکل الگ تھا، سب کچھ نیا تھا، بڑے بڑے ہال، جدید لیب، انگریزی زبان میں پڑھائی۔ حارث پہلے دن بہت گھبرا گیا۔ کچھ طلبہ اس کے دیسی لہجے پر ہنستے بھی، لیکن وہ خاموشی سے سنتا اور اپنے کام میں لگا رہتا۔ کالج میں اس نے دن رات محنت کی۔ جہاں اسے انگریزی سمجھ نہیں آتی وہ لائبریری میں جا کر خود ترجمہ کرتا۔ جہاں لیکچر مشکل لگتے وہ یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھ کر سمجھتا۔ اس نے کئی پروجیکٹس میں حصہ لیا اور جلد ہی اساتذہ کو اس کی قابلیت کا اندازہ ہو گیا۔ کالج کے تیسرے سال ایک نیشنل لیول انجینئرنگ پروجیکٹ مقابلہ ہوا۔ حارث نے ایک سادہ سا آئیڈیا پیش کیا، کم قیمت سمارٹ واٹر سسٹم جو کسانوں کو پانی بچانے میں مدد دے سکتا تھا۔ سب نے اس پر شک کیا، لیکن جب اس نے ماڈل تیار کیا اور اس کا ڈیمو دیا تو سب حیران رہ گئے۔ وہ مقابلہ جیت گیا۔ نہ صرف انعامی رقم ملی بلکہ ایک بڑی کمپنی نے اسے انٹرنشپ کی پیشکش کی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن حارث کی زندگی بدل گئی۔ کالج کے بعد حارث نے وہی کمپنی جوائن کی۔ چند سالوں میں وہ سینئر انجینئر بن گیا، لیکن اس نے کبھی پیچھے نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے گاؤں واپس آ کر ایک رورل ٹیکنالوجی سینٹر قائم کیا، جہاں وہ گاؤں کے بچوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی سکھاتا، انہیں خواب دیکھنا سکھاتا۔ ایک دن وہی زمیندار جس نے اس کے خواب کا مذاق اڑایا تھا اپنے پوتے کو حارث کے مرکز میں داخل کرانے آیا۔ وہ شرمندہ تھا، لیکن حارث نے مسکرا کر کہا، خواب کبھی کسی ذات علاقے غربت کے محتاج نہیں ہوتے، بس ان کے پیچھے دیوانگی چاہیے۔ سبق: خوابوں کا پیچھا صرف ایک کہانی نہیں، ایک پیغام ہے کہ اگر دل میں سچائی ہو، نیت نیک ہو اور محنت کا جذبہ ہو تو کوئی بھی خواب ناممکن نہیں۔
دنیا اب کا مذاق اڑائے گی، حالات اب کو جھکانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اگر ثابت قدم رہیں تو راستے خود بخود بنتے جائیں گے۔ تو اٹھو، خواب دیکھو اور ان کا پیچھا کرو، کیونکہ خواب وہی سچ ہوتے ہیں جن کے لیے نیندیں قربان کی